وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے ممکنہ امیگریشن ایمنسٹی اسکیم سے بات کرتے ہوئے ماہر قانون سلمان شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں داخلہ روکنا چاہتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران غیر قانونی تارکین وطن سب سے زیادہ متاثر ہوئے، یہ اسکیم انہیں ریلیف پہنچا سکتی ہے۔ سلمان شاہ دنیا نیوز کے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز اظہر جاوید سے گفتگو کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نیوز لنڈن اسٹوڈیو سے میں ہوں اظہر جاوید، اور دنیا لیگل فورم میں آج آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ سے جو امیگریشن سے جڑی خبریں اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لا اینڈ سالیسیٹر سے سلمان شاہ صاحب۔ آج دو اہم ایشوز ہیں جن پہ بات ہوگی۔ ایک تو بات ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے کچھ عندیہ دیا ہے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے، ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا جو ہوم سیکرٹری نے اسائلم کے قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے بات کی ہے اس کو بھی آج ڈسکس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سلمان شاہ صاحب، اگر ہم دیکھیں تو جو ایمنسٹی کی بات ہم پہلے بھی پروگرام میں ہم نے کی تھی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، ان کے بیان کس تناظر میں، اور کیا ہو سکتا ہے اس کو لے کے ایمنسٹی؟ اظہر صاحب، جیسے پہلے بھی ہم نے دنیا کے پلیٹ فارم پہ اس کے بارے میں پروگرام کیا تھا، اور ہم نے ایک یہ چیز کہا تھا کہ یس، کوئی ایمنسٹی پالیسی جو ہے وہ آئے گی، اور اس کا اشارہ پہلے بھی دیا گیا کہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ویکسینیشن کی شکل میں، کہ جو لوگ اوور اسٹیئر ہیں یہاں پہ اور ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، تو گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کو ہم کوئی پوچھیں گے نہیں، وہ آ کے ویکسینیشن کریں۔ لاسٹ ویک میں جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہوئی اس میں انہوں نے کلیئر یہ چیز مینشن کیا کہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں اور جو انلیگل امیگرینٹ ہیں، اور اس ملک میں جو اس وقت کرائم اور یہ چیزیں جو پھیل رہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کو جو ہے سیکیور کیا جائے، اور ان لوگوں کو جو لوگ یہاں لانگ ریزیڈنس ہے ان کو یہاں پہ ایک کسی اسکیم کے تحت یہاں سیٹل کیا جائے۔ ہم دیکھیں جو یورپ سے نکلا ہے برطانیہ، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وقت کی ضرورت بن گئی ہے کہ لوکل مارکیٹ میں لوگ بھی کم اویلیبل ہیں، اور امیگریشن کے حوالے سے ان کو لوگ چاہیے، تو اس صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو ریگولرائز کرنا بھی ایک گورنمنٹ کے لیے پرائرٹی بنتی جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ، دیکھیں کووڈ نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے، اکانومی ہر ملک کی جو ہے وہ ختم ہے، تو جو لوگ انلیگل یہاں پر ہیں، اب کل کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جب بھی چیز نارملائز ہوتی ہے، تو وہ لوگ اگر نارملائز ہو کے کام کرتے ہیں اور ان کو ٹیکس آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اکانومی پہ فرق پڑتا ہے، بنسبت کہ وہ لوگ کرائم کی طرف بڑھ جائیں۔ کیونکہ ہم نے اس کووڈ ٹائم میں دیکھا کہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، وہ مجبور ہو گئے کہ چوری کرنے کے اوپر شاپ لفٹنگ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو انلیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، ان کے مسائل بہت زیادہ، ان کا استحصال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو آپ کے جب ملتے ہیں آپ لوگوں سے اس طرح کے، تو کیا حالات آپ ان کے دیکھتے ہیں، کیا ان کے ساتھ مسائل درپیش ہیں؟ ہمارا چونکہ ڈیلی اتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، میں خود یہ چیز سے پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ کے توسط سے جو ہم ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایک پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں آپ کے فورم کے تھرو، تو اس میں بھی ہم نے یہی لوگوں کو دیکھا کہ جو حالات اس وقت ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں گے جب سے کووڈ کی سچویشن آئی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ پھر بھی کام کر لیتے تھے لوگ انلیگل طریقے سے، لیکن اب جو حالات ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھ کے ان کو ترس آ جاتا ہے کہ 60 سالہ عورت، 50 سالہ عورت، آدمی، لڑکے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں 10 سال، 15 سال سے ہو گئے ہیں، ایک گھر کے اندر 8 لوگ رہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مطلب بیہیو کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان سینس کہ اگر وہ کہیں انلیگل کام کر رہے ہیں تو ان کی ایکسپلائٹیشن اس لحاظ سے کہ 2 پاؤنڈ گھنٹہ کام سے، کہیں پہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو پورے 15 گھنٹے کام کرا کے 20 پاؤنڈ دیے جا رہے ہیں، تو وہ حالات بالکل بدل گئے۔ اور پرائم منسٹر نے بھی جو اسپیچ کی ہے، ان کا یہ مقصد تھا کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسی اسکیم لائی جائے کہ کچھ ریگولرائز کیا جائے، کیونکہ بہت سی آرگنائزیشن، چیریٹی آرگنائزیشن، ان لوگوں نے بھی پرائم منسٹر کو اس چیز کا کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ چیریٹی آرگنائزیشن پہ بہت زیادہ برڈن پڑا، کیونکہ لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، کھانے کو نہیں تھی، کیونکہ جو بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ جتنا پروٹیکٹ کر سکتی تھیں انہوں نے کیا۔ تو پرائم منسٹر کی اسپیچ میں ایک یہ چیز تھی کہ مطلب ہم چاہتے ہیں
جو کہ ایک فگر ہے جو گورنمنٹ کے پاس اس وقت فگر تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ لوگوں کی فگر ہے کہ جو انلیگل ہیں. یہ تو ایک آفیشیل ان کا ریکارڈ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم سے کم 2-2.5 لاکھ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی اس وقت غائب ہیں اور کوئی ان کا اسٹیٹس نہیں ہے اس ملک میں. تو ان کو سب سے اہم چیزیں چاہیے یہ نہ دیکھیں کہ کب کوئی اناؤنسمنٹ اوپن ہوگی اور پرائم منسٹر یا ہوم سیکرٹری آئیں گے اور کہیں گے کہ آج سے ہم نے اسکیم کھول دی ہے. ان کو یہ چاہیے جو لوگ ابھی تک ہوم آفس میں اپلیکیشن نہیں کر پائے ہیں یا ریکارڈ پہ نہیں ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم اپنی اپلیکیشن ان کریں, کیونکہ جب ہوم آفس کوئی پالیسی لاتی ہے تو وہ انٹرنل پالیسی ان کی ہوتی ہے اور ان کو کیس ورکرز کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اب آپ ان لوگوں کے کیسز میں نرمی کریں جن کو 10 سال 12 سال ہو گئے ہیں تو ان کو اسٹیٹس دیا. مطلب کہ یہ ہوگا کہ ایک جنرل ایمنسٹی نہیں ہوگی, کیس ٹو کیس جو ہے وہ فیصلہ کر کے تو لوگوں کو رعایت دی جائے. میں وہ لوگ سب شامل ہوں گے جو انلیگل ہیں یا بہت سے لوگ اسائلم پہ تھے جن کے اسائلم ریفیوز ہو گئے ہوئے تھے اور وہ ایز اٹ از یہاں لانگ اسٹے رہتے جا رہے ہیں. کیونکہ اس ملک میں جب ایک لیگیسی اسکیم آئی تھی اس میں بھی ایک کیٹیگری یہی تھی کہ جو لوگ 5 مارچ 2007 سے پہلے جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ہوا تھا ان کو لیگیسی اسکیم میں لائیں گے. لیکن جب وہ ایک پنڈورا باکس کھلا اس میں تقریباً 4-4.5 سال جو تھے لوگ وہ لیگلائز ہوئے. دوسرے ایشو پہ آتے ہیں. ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے اناؤنس کیا ہے اسائلم سسٹم کو اوورآل کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں لا رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا تبدیلیاں لائی جانا متوقع ہیں. ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, تبدیلیاں تو اس میں آہستہ آہستہ آئیں گی, لیکن جو مین تبدیلی اس وقت وہ لانا چاہ رہے ہیں انہوں نے ایک چیز یہ کہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ لیگل طریقے سے انٹر ہوتے ہیں, لیگل طریقے سے ان کا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے اور پورٹ کے اوپر اسائلم کلیم کرتا ہے لیگل طریقے سے, چاہے تو اس کے پاس کوئی ویزا ہو یا کوئی چیز ہو, تو وہ پورٹ پہ اسائلم کرتا ہے تو اس کو ڈے 1 سے جو ہے ہم وہ ساری مراحل دیں گے جو کہ ایک اسائلم سیکر کو دی جاتی ہیں اور ان کے کیسز کو بھی ارلی ڈیسائیڈ کر کے, اور اگر ان کے کیس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ تشدد ظلم ہوا ہے تو ان کا کیس کو فوراً انڈیفینٹ لیو بھی گرانٹ کی جا سکتی ہے, یعنی ریفیوجی سٹیٹس کی صورت میں. لیکن دوسری سائیڈ ان کا اشارہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ اسمگل ہو کے آتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارڈر کے تھرو جو لوگ کافی آتے ہیں انلیگل چینلز کے سائڈ سے, اور انہوں نے مطلب جو دیکھا جو موسٹلی گینگ جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ اس میں موسٹلی جو یورپ سے لوگ آ رہے ہیں وہ مس یوز ہو رہے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ کا جو تھا وہ بہت بڑا ہے, بچے ایسے یہاں آتے تھے ہیومن ٹریفکنگ میں اور وہ پھر غلط چیزوں میں یوز ہوتے تھے. عورتیں اس قسم کی یہاں پہ آ رہی تھی کہ وہ یہاں لا کے مس یوز ان کو کیا جا رہا تھا. سیکنڈ چیز یہ تھی کہ جو تھرڈ کنٹری رول جو ڈبلن کنونشن جو تھی اس کے تحت یہ تھا کہ پریتی پٹیل نے یہ چیز کہا کہ جب آپ ایک سیف پلیس پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ وہاں اسائلم کلیم کریں, یہ نہیں کہ اگر آپ مطلب فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک سیف پلیس ہے اور آپ وہاں سے ویٹ کرتے ہیں اور پھر آپ یو کے آ کے اسائلم کلیم کرتے ہیں. تو وہ چاہتی ہیں کہ اس کو کنٹرول ہو. انہوں نے EU گورنمنٹ کو بھی یہ چیز کہا کہ آپ اس چینل کے تحت بلاک کریں اور وہ لوگ جو اگر کوئی اسائلم آپ کی کنٹری میں آتے ہیں ان کو اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو ان کو وہ دی جائے, کیونکہ اسائلم کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں خطرہ ہے اور آپ فرسٹ کسی سیف پلیس پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اسائلم کلیم کریں. اب خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چینل کے تھرو جو لوگ آ رہے ہیں جو کشتیوں میں آتے ہیں تو کئی واقعات بھی ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے بڑی تعداد تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. تو کیا یہ ایک بڑھتا وہ پریشر تھا برطانوی حکومت پہ کہ جو اس روٹ سے لوگ آ رہے ہیں ان کو روکا جائے؟ بھی آنیسٹ دیکھیں ابھی اس میں بہت سی چینجز آنی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے جو اس روٹ سے لوگ آتے تھے بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی تھیں. آپ دیکھیں کہ جو کنٹینرز میں آتے تھے لوگ مرے ہوئے نکلتے تھے, تو وہ اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں کہ جو ایک ہیومن ٹریفکنگ تھی, کیونکہ لوگ جو کنٹینرز میں یا شپ کے ذریعے لوگوں سے 10,000 یورو 15,000 یورو لے کے وہ بیچارے یہاں پہنچتے تھے لیکن وہ صحیح سلامت نہیں آتے تھے, کافی آدھے راستے میں مر جاتے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس روٹ کو بند کیا جائے, لیکن اسٹل اس میں پالیسیز آنی ہے کیونکہ اسائلم ایک ایسا طریقہ ہے کہ لوگ غیر قانونی طریقے سے ہی انٹر ہوتے ہیں, جو قانونی طریقے سے آتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ یہ کیا اناؤنس کرتی ہیں, کیونکہ آج بھی جو ان کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے اس پہ تھوڑا سا کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ اس پالیسی کو جو ہے دوسرے طریقے سے دیکھیں اور اس میں وہ چیز لائیں جو کہ ایک مؤثر طریقہ ہو, اور وہ لوگ چاہے اسائلم پہ ہیں اور جینوئن اسائلم سیکر ہیں ان کا ٹائم پیریڈ کر کے ان کے سٹیٹس کو جلدی کیا جائے, کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے انٹرویوز نہیں آ رہے اور نہ تو
تو ان کو کوئی رہائش ہے نہ ان کے بینیفٹس ایشو ہو رہے ہیں. تو اس طور پہ لوگوں کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریگولرائز کی صورت میں کریں گے. بہت شکریہ. یہ تھے سلمان شاہ جنہوں نے آج دونوں ایشوز پہ کافی کھل کے بات کی. ایمنسٹی کی جہاں تک بات ہے اس میں ایک چیز ضرور آپ مد نظر رکھیں کہ اپنے آپ کو سسٹم میں ضرور لائیں. اگر آپ نے ابھی تک کوئی اپلیکیشن نہیں کی، اگر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے، تو کوئی جو اپنے سرکمسٹانسز کے حوالے سے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ ہوم آفس میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے تبھی ہوگا اگر آپ سسٹم میں ہوں.